کتب حدیث کی اقسام پڑھو۔ اچھا جی، جامع کا مطلب کیا ہے؟ جامع ہم کہتے ہیں نا کہ جامع کلام ہے، یعنی جس میں سب امور کو سمیٹ لیا گیا ہو، جن کا احاطہ کیا گیا ہو۔ لیکن جامع اصول حدیث کی اصطلاح میں یا علم حدیث کی اصطلاح میں جامع ان کتاب حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں 8 ابواب شامل ہو، 8 ابوابوں کو شامل کیا گیا ہو۔ مثال جس میں تفسیر کے حوالے سے بھی امام بخاری ایک باب بھی قائم کرتے ہیں تفسیر کے حوالے سے، عقائد کی بحث ہو، آداب ہو جس میں آداب طعام، اٹھنا بیٹھنا، یہ احکام ہو جیسے نماز، روزہ، فرض، واجبات، مناقب یعنی کسی اولیاء کرام کی جو تعریفات ہے وغیرہ، سیر، فتن، علامات قیامت اور فقہی احکام وغیرہ، یعنی 8 ابواب جہاں پر ذکر ہو اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ اور یہ انتہائی اہم ہے اور اہم بھی ہے اس حوالے سے کہ اکثر اس کے بارے میں سوال جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سنن یہ انہوں نے ہاں نہیں 8 ہی ہے، کنفرم 8 ہی ہے، لیکن یہ جو کچھ چیزیں ہیں نا جیسے احکام ہے تو احکام کے اندر فقہی احکام تو آ جاتے ہیں نا، ہاں تو یہ بعض انہوں نے الگ شمار کیا ہے، ہاں اور مناقب بھی 2 دفعہ لکھا ہوا ہے تو یہ ان کی اپنی وہ غلطی ہے۔ چلو سنن، ہاں جی، کیا سنن یعنی سنن حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو فقہی ابواب پر مرتب کیا گیا ہو، جیسے مثال سنن ابو داؤد ہے جس میں جو فقہی ابواب ہے، کتاب الطہارت ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الصلاۃ ہے، یہ ذکر کیا گیا ہے وہاں پر باقاعدہ۔ اچھا، جو سب سے بہترین صحاح ستہ میں جو فقہی کتاب ہے جس میں فقہ کے مسائل ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ ابو داؤد ہے۔ اور ابو داؤد کے بارے میں یہ قول مشہور ہے کہ جس کے گھر میں کہتے ہیں نا ابو داؤد موجود ہو ان کو کسی اور سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ویسے کبھی سوال آ جائے نا آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے یہی جواب دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کون سی؟ مسند نہیں، ایک ہوتا ہے مسند، ایک ہوتا ہے مسند، ایک ہوتا ہے مسند۔ مسند اور مسند یہ تینوں الگ الگ ہے۔ میں آپ کو اس کی تعریف، مسند کہتے ہیں اس حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں صحابہ کی ترتیب سے یا صحابہ کے ناموں کی ترتیب سے ان حدیث کو جمع کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ایک یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں ابو ہریرہ کی روایات کو ابو ہریرہ کے نام کی نیچے جمع کیا گیا ہو، ابو بکر صدیق کی روایات کو ابو بکر کے نام کے نیچے جمع کیا گیا ہو، اور اس طرح انس بن مالک کی روایات کو وہاں جمع کیا گیا ہو، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مسند۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نمبر 2، ایک ہوتا ہے مسند، مسند فتحہ کے ساتھ۔ مسند کسے کہتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں یعنی جہاں ایک محدث جس کرسی پر بیٹھتا ہے نا، اور یا جو خلیفہ جس کرسی پر بیٹھتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ مسند خلافت پر جب وہ بیٹھ گیا، یا مسند حدیث پر جس طرح امام حنیفہ یا امام بخاری مسند حدیث پر بیٹھتے تھے، وہ جو کرسی جو تخت ہوتی ہے نا اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مسند، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی یہ وہ یعنی ایک ایسا آدمی جو حدیث کو بیان کرتا ہو لیکن وہ اس کے بارے میں اس کو علم نہ ہو، جس طرح مطلب اس کی روایت تو کرتا ہو لیکن درایتاً اس کو اس چیز کا علم نہ ہو ان کے رجال کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، بس صرف وہ اس کو روایت کرتا ہو، جس طرح عام آج کل لوگ اس کو روایت کرتے رہتے ہیں نا، تو اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ مسند روایت کرنے والے کو نا، جی ہاں جی مختلف ہے، بس مختلف ہے، ہاں جی۔ اچھا، یعنی یا تو ان کے مرتبوں کے لحاظ سے، یا جس طرح انہوں نے کہا مرتبے کے لحاظ سے، یا حروف ہجا کے لحاظ سے، یعنی پہلے الف آتا ہے، پھر با، پھر تا، پھر سا، تو جو نام ان کے آتے ہیں نا ترتیب وار ان کو ذکر کیا گیا۔